نے گھر کی تعلیم سے بدلی ہے. کتنے کارگزاری ایسی ہے کہ جنہوں نے گھر کی تعلیم سے زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن میرے جی ساتھیوں، یہ تعلیم بہت ضروری ہے. تین راستوں سے گھر کے اندر بے دینی آتی ہے اور تینوں راستوں سے بے دینی دور ہوتی ہے. یاد رکھنا، گھر کے اندر بے دینی جو آئے گی تین راستوں سے آئے گی: بچے، بوڑھے اور جوان، یعنی کہ عورت، مرد اور بچے. ان تینوں راستوں کے ذریعے سے گھر کے اندر باطل گھستا ہے. اگر باپ اور ماں دیندار ہے تو بچہ بے دین ہے، تو بچے کے ذریعے سے گھر کے اندر بے دینی آئے گی. اور اگر بچہ دیندار ہے، ماں بے دین ہے، باپ دیندار ہے، تو ماں کے ذریعے سے بے دینی گھر کے اندر آئے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان تینوں دروازوں کو بند کرنا ہوگا. تینوں دروازوں کے اوپر اللہ کی دین کی محنت کرنی ہوگی. ان تینوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہوگا. کیسے؟ عورت کو ہفتے واری تعلیم کے اندر ایک ہوگی. دوسرا، گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم ہونی چاہیے. تیسرا کہ مستورات کی جماعت و قیام ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، چاہے اس گھر کے اندر لیٹرین باتھ روم کا انتظام نہ ہو. اس گھر کے اندر کیا جی میر صاحب حضرت جی فرماتے ہیں ہر گھر کے اندر مستورات کا قیام ہو، چاہے اس گھر کے اندر کچھ بھی انتظام نہ ہو، لیکن ہماری جماعتوں کا قیام ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے اس گھر کے اندر ہونا چاہیے قیام جس گھر میں لوگ نمازی نہ ہو. وہ مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گھر تو وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا ہے. وہ گھر کیا ہے؟ وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے. کہ وہ گھر، اس گھر میں نہ کوئی نمازی ہے، نہ کوئی حاجی ہے، نہ کوئی دین پر چلنے والا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے. وہ گھر جو ہے ایمرجنسی کا اڈا ہے. سب سے پہلے اس گھر کے اندر قیام کراؤ. اور ہمارے ساتھی جو دعوت کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، سب سے پہلے جماعت کو وہاں ٹھہراتے ہیں جہاں پہلے سے ہی دعوت کا کام ہو. جہاں پہلے پہلے 4 مہینے لگانے والے ساتھی ہو، جہاں پہلے سے گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو. سب سے پہلے مستورات کی جماعت کو قیام وہاں کراتے ہیں. مرکز سے کہا جاتا یہ ہے کہ سب سے پہلے مستورات کا قیام وہاں کراؤ جہاں کوئی وقت لگانے والا نہ ہو. کون فرماتے ہیں؟ مرکز سے فرمایا جاتا ہے. مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گھر تو ایمرجنسی کا اڈا ہے، وہ تو وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے آپ کو. اور فرمایا کہ اگر اس گھر کے اندر لائٹ کا انتظام بناؤ، کوئی بات نہیں، جماعت والے خود کریں گے انتظام. اگر لیٹرین باتھ روم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کہیں باہر گڈھا کھود کر وہیں اپنا انتظام کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے قیام کراؤ وہاں پر. اور چوتھی بات یہ فرماتے ہیں کہ مستورات کا خروج اللہ کے راستے میں. 4 کام ہے یہ. پہلا کام ہفتے واری تعلیم، دوسرا کام گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم، تیسرا کام ہے کہ مستورات کی جماعت و قیام گھروں کے اندر ہو. چوتھا کام ہے کہ مستورات کو اللہ کے راستے میں لے کر جائے. ان کاموں کے ذریعے سے گھر کے اندر بے دینی دور ہوگی. گھر کے اندر بے دینی دور ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دینداری داخل کرے گا اور پھر باطل ختم ہو جائے گا. ہمارے بچے باطلوں کے جنگل میں گھس چکے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب مرتد ہو جائے. ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہو چکے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کری. حضرت مولانا صاحب کی جو فکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے. کیسے ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کس طریقے سے امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیسے میں امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ امت کس دہانے پر چلی ہوئی ہے. امت کہاں چلی ہوئی ہے؟ ہمیں بھی ناظرے گئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا ہر گھر کے اندر ماں اور باپ مسلمان اور بیٹا بیٹی عیسائی بنے ہوئے ہیں. عیسائیوں کی اتنی محنت اللہ حفاظ فرمائے. ہماری تو ان کے مقابلے میں 1% محنت نہیں ہے. ایک جگہ ہم گشت کرنے لے کے جا رہے تھے، ایک عورت اپنی دکان سے نکال کر ہمارے پیچھے بھاگی ہوئی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے رکو. ہمارے ساتھ مترجم تھے اور فرمایا کہ آپ کو روک رہی ہے.